ابھی تک ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ سازش امریکہ نے کی، اور عمران خان صاحب مختلف جلسوں میں کہتے ہیں، لاسٹ جو ان کا چکوال والا جلسہ تھا اس میں تو کھل کے انہوں نے بات کی کہ امریکی سازش کو یہاں غداروں کے ساتھ مل کر کیا. تو کیا کس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو ایکس وائی کے نام سے پکارتے ہیں. پارٹی کے لیے آپ کے لیے کافی مشکلات ہوں. نہیں جی، دیکھو یہ اصل میں چیزیں اس پہ ہماری کافی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ کیا ہے پی ڈی ایم نے یہ سازش شروع کی تھی اکتوبر سے، اور اکتوبر سے ہمیں تو اطلاعات مل رہی تھی یہ سازش شروع کی تھی، اور آگے پیچھے جو ایمبیسیز میں میٹنگ ہو رہی اور آگے سارا کچھ ہو رہا تھا. تو ان کو تکلیف یہ تھا جو ہماری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے نا ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹانس لے رہا ہے، اور کسی صورت میں وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ آئین کے افغانستان ہے، چائنا ہے، ایران ہے، اس کی یہاں اپنے انٹرسٹ ہے. ہماری اور مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے کہ اگر ہمیں وہاں سے یورپ سے یا امریکہ سے آئی ایم ایف سے کوئی یہ ہمیں ریڈ کارڈ دکھائے کہ بس ہو گیا، تو ہمارے پاس کیا راستہ ہوگا؟ تو ہم نے تو اپنے سروائیول کے لیے بھی متبادل راستے ڈھونڈنے ہیں نا. تو وہ اس چیزوں پہ خوش نہیں تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ جو ہے نا جو کچھ کرو، آپ ہمیں ہیلپ بھی نہ دو، ہمیں سپورٹ بھی نہ کرو. ہمارے جو افغانستان کی وجہ سے جو 40 سال ہماری جنگ رہی ہے، اس میں جو پاکستان کی تباہی ہوئی ہے، اکانومی تباہ ہو گئی ہے، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، ہمارے جوان شہید ہو گئے ہیں، ہماری فوج، ہماری فورسز کتنا تباہ برباد ہو گئے، اور اس کی جنگ کی وجہ سے کہاں بزنس چلتا ہے؟ جب آپ کے علاقے میں جنگ ہو تو کس طرح چلتا ہے؟ اکانومی کیسے گرو کرتی ہے؟ تو وہ بھی آپ ہمیں نہ دے، ڈو مور کا مطالبہ کرے، اور پھر جو ہے نا اپنی پالیسی بھی ہم پر امپلیمنٹ کرے. یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو سازش تھی آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ نے پھر اس پہ جوائن ہینڈ کیے، یعنی آپ کے خیال میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ جو تھے ملائے ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا ہے. میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے کیونکہ خان صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں نا. میں یہ نہیں کہتا. میں کسی کو دیکھو، میں اس پہ احتیاط کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ پولیٹیکل لوگ اعلی کار بنے اس سازش کا، پولیٹیکل لوگ بنے ہیں. اس کے ساتھ جس نے بھی کیا ہے، آپ کے اتحادی بھی تھے اس میں ہمارے اتحادی انہوں نے بھی پہلے چھوڑا آپ کو. اور ہمیں بہت افسوس ہے کہ یہ سیاست کرتے ہیں. ان کا سیاست جو ہے نا پبلک میں تو ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. آپ دیکھ لینا اس کی ساری سیاست جو ہے نا اپنے کاروبار کو تحفظ دینے کے لیے، اپنی ذاتی مفادات کو پروموٹ کرنے کے لیے. کوئی جو ہے بہت بڑا کانٹریکٹر ہے، کوئی بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، کوئی بہت بڑا زمیندار ہے، تو ان کی اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے سیاست کرتے ہیں. اور جب تک یہ پرسنل انٹرسٹ کی سیاست ختم نہیں ہوگی، جب تک سیاست سے جو ہے نا کرپشن ختم نہیں ہوگی، اس وقت جو ہے نا یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا. ہمیں تو اس لیے فائدہ. اب اسد کیسر صاحب، اب آپ کی جو بات چیت ہے وہ ایک ڈیڈ لاک ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ملاقاتیں حال ہی میں ہوئی ہیں اس میں بھی ڈیڈ لاک ہے. انتخابات بھی نزدیک نہیں ہے، جو آپ مطالبہ کر رہے تھے وہ بھی نہیں ہے. ابھی نومبر میں تعیناتی بھی ہو جانی ہے. تو پھر پی ٹی آئی کے پاس کیا ہے؟ کیا کس کے اوپر آپ اب سیاست کریں گے؟ دیکھیے، ہماری تو اسٹرگل ہے نا، ہم تو اپنا اسٹرگل کریں گے. اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لڑ کے نہیں، ہم اپنا اسٹرگل ہم اپنا میدان خود چنیں گے نا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. اور ہم جو ہماری حکمت ہے، جو ہماری اسٹرگل ہے، ہم اس کے لیے اپنی اسٹریٹجی کریں گے. لڑائی جو ہے نا، دیکھیے ہم تو سمجھتے ہیں کہ تمام اداروں کا جو کنسٹیٹیوشن میں جس ادارے کا جو رول ہے اس کو ادھر اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈیڈ لاک ہے، کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. ہم نے تو کیٹیگریکلی خان صاحب نے اس دن پھر سے کہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کا ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ وہ انتخابات کے لیے ہوں. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں اگست میں ہوں گے انتخابات. نہیں، کیسے ہو سکتے؟ مجھے بتاؤ، یہ جس طرح چاہے نا یہ اگست میں سوال ہی نہیں پڑے. الیکشن اس کو کرنی پڑیں گے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ارلی الیکشن ہوگا. ارلی الیکشن وجہ کیا ہے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ ایک تو اس کی اکانومی نہیں سنبھل رہی ہے، اور جتنا یہ ٹائم گزاریں گے یہ ان کی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی بہت کمزور حکومت ہے، یہ بہت کمپرومائز حکومت ہے.
ایک ایک فیصلے کے لیے 10-10 12 لوگوں کو راضی کرنا ہوتا ہے. فیصلے کرنے میں جو ہے نا اس کے لیے بہت مشکلات وہ تو آپ کے لیے بھی تھی. نہیں ہمارا ہم جو تھے ہاؤس میں 156 پی ٹی آئی تھی. یہ مسلم لیگ نون 84 جو ہے نا اس کے اپنے وہ ہے. ہماری تو دو تھوڑے ہماری بھی کمزور تھی. جتنا مضبوط حکومت ہماری چاہیے تھا وہ نہیں تھا. اس کی وجہ سے ہمیں مشکلات بھی تھی. لیکن یہ تو حکومت ہی نہیں ہے نا. یہ تو 135 MNAs حکومت سے باہر ہے. 2 لوگوں کی مار ہے. اگر 2 لوگ بھی یعنی علی وزیر اور محسن داؤد بھی نکل جائے نا تو حکومت چلے گئی. لیکن وہ کیسے نکلیں گے؟ وہ کیوں نکلیں گے؟ وہ جیل میں ہے. وہ اس کو چاہیے. انہوں نے ہمیشہ پختونوں کی بات کی ہے. کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو آپ نے بھی کیا. اگر انہوں نے کیا تو آپ نے. ہم نے نہیں. ہم نے اس کے ساتھ پورا حکومت ہم نے اس کے ساتھ جو بھی کیا ہم نے کوشش کی اس علاقے کی ترقی کے لیے فاٹا کے لیے جتنی جدوجہد ہم نے کی جتنی میں نے کی جتنی عمران خان نے کی کسی اور نے نہیں کی.